वो गलीज लोग जिनको 4 आने कोई नहीं देता मुकदमा करने के, वो अगर तोहमत लगाएं तो उनके मुंह पे थूक गिरेगी, मेरे मुंह पे नहीं गिरेगी। आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी? किधर अडियाला जेल में? जी अडियाला जेल में खान साहब जेल के अंदर जी जेल के अंदर उन्होंने आपसे माफी मांगी। दूसरा सवाल गंतुम जवाब चलना हो रहा है ना मैम। सर आप ना ये चक वाली सहाफत ना करें, मुझे आपको चक वाला जवाब भी आता है, लेकिन अगर आप सवाल सुनना चाहते हैं किया आपने तो मेरा जवाब सुने। हाँ अब एक क्वेश्चन जो सवाल का आपको जवाब। सर पहली बात सबूत है आपके पास? सर पहली बात तो ये है कि सिंपल सा मैंने एक बात की थी, कल कोई मेरी जाती लड़ाई नहीं थी सर। क्या हो गया? मैं चलिए छोड़े प्लीज आप। सर तो मैंने कल कोई मेरी जाती बात नहीं थी, मैं खुद पहुंची हुई थी। मैं भी नंबर बढ़ाने के लिए कह सकती थी कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, बाकी कोई सेनेटर नहीं आया, ऐसे हुआ है वैसे, ऐसे नहीं होता सर। नहीं लेकिन मिसाल मैं सवाल दूसरा कर रहा हूँ, सवाल का जवाब दे रही हूँ। सबूत प्लीज। आज की बात करते हैं। आपको अगर कोई पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा नजर आए जो खान साहब के नाम से जीत कर आए इस पाकिस्तान बार कौंसिल जो बिल्डिंग आपके पीछे है, जी बिल्कुल, तो आप मुझे बताओ। नेग्लिजेंसी ये नहीं आई प्लीज। आप सवाल के जवाब दे देना, फोर्स ना करें, कंप्लीट करें आप, ठीक है। फिर आप मुझे, क्योंकि देखिए ना जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस है ना सर, इस टाइम कोई लगभग 100 से ज्यादा लोग होंगे राउंड अबाउट जो खान साहब के वोट से जीत कर आए हैं। सही है सर, उनको भी मराहत मिलती है, उनकी भी लीगल एडवाइजरियां हुई है, कंसल्टेंसीज हुई है, बहुत कुछ हुआ है। ऐसे कोई बार कौंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ते। विशाल साहब आप स्टॉम एंड उसकी तरह आप सवाल को घुमा रही हैं। जवाब सीधा है, आपके पास सबूत है या नहीं है? मैंने आपको जवाब दिया ना। नहीं मैम, आपके सवाल ये है कि सलमान अकरम राजा पे आपने लगाया वो साजिश करते हैं, वो इस वक्त जो है पार्टी को तोड़ें, इसके ऊपर आपके पास कोई सबूत है? प्लीज मैंने आपको पहले आप जवाब सुने और जवाब सुनने का हौसला पैदा करें। मैंने दूसरा सवाल गंतुम जवाब चलना हो रहा है ना मैम। सर आप ना ये चक वाली सहाफत ना करें, मुझे आपको चक वाला जवाब भी आता है, लेकिन अगर आप सवाल सुनना चाहते हैं किया आपने तो मेरा जवाब सुने जी प्लीज। मैंने कल ये बात की कि कल सलमान अकरम राजा साहब और जुनैद अकबर साहब का आप कह सकते प्लस माइनस हुआ। मैंने उसमें सिर्फ एक बात की कि जो पार्लियामेंटेरियंस है ना सर, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। मैं जा सकती हूँ, बाकी नहीं जा सकते। ठीक है, मैं अपना केस नहीं लड़ रही, मैं भी कह सकती हूँ मैं बहुत वफादार हूँ, मैं हर पेशी पे होती हूँ, सब गद्दार है, ऐसे नहीं होता सर। अदालत के अंदर बार कौंसिल के मेंबर जा सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि वोट टिकट्स आपने दिए, मैंने तो नहीं दिए ना सर। आप मुझे बताएं उन्होंने दिए कि नहीं दिए? बिल्कुल दिए ना सर, बिल्कुल दिए। तो फिर कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ कि वो जिम्मेदार? सही है। मैंने उनको सिर्फ ये एक बात की है कि खान साहब उनमें से किसी को भी नहीं जानते थे, आप लोगों ने टिकट्स दिए। उनमें से बहुत से लोग थे जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ILF से ताल्लुक भी नहीं था, फिर भी आप लोगों ने जाती दोस्तियों में कोई 2 नाम बताएंगे प्लीज आप? सर सबसे पहले नाम KP के आप 2 पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान देख ले, अगर उनका ताल्लुक या ILF से हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, फिर आके हम बात करें। मैडम आपके पीछे वो कह रहे पूरा ग्रोह है, कौन सा ग्रोह? आपसे मैं जवाब नहीं दूंगा। मैम आप बड़े अदब के साथ ये बताइएगा कि प्लीज अभी जो आपके सामने जो आपके खिलाफ बातें की जा रही हैं, उनके सामने इधर ही है, आप उनके सामने बात कर लें उनके। मैं क्योंकि उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की, आप सब आके एकदम ऐसे चमके, मुझे समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। अच्छा मेन सलमान सफदर के थ्रू ये पैगाम भिजाया दिया गया था कि आपको पार्टी से फारिग किया जाए, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन की खबर आई, उस खबर की तस्दीक की है राजा साहब ने। अब जब आपको इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया, मेरे ख्याल से आपको ग्रेस दिखानी चाहिए या आपको शेर अफजल मरवत की तरह ही चिमट के रखना चाहिए? प्लीज सवाल मेरा कंप्लीट ना हुआ था ना, आप प्लीज हो गया सवाल, प्लीज करें ना राजा साहब नोटिफिकेशन। आप कह रही है कर सकते, वो कह रही है आपके पीछे बड़े हाथ है, वो कह रही है आपके पीछे बड़े बहुत बड़े हाथ है, हाथ नहीं डाल सकते। आपके पीछे पूरा ग्रोह है, दे रही है ना कि करें करके दिखाएं। आपके पीछे पूरा ग्रोह है जिस वजह से मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं है सर कि मैं खान साहब के अकाउंट से अपने लिए ट्वीटे करूं। अच्छा वो कह रहे हैं आपके पीछे पूरा ग्रोह है, वो अखलाकियात। अच्छा सर हाँ जी बताएं। नहीं चले, आपके पीछे पूरा ग्रोह है, अच्छा वो आपकी सपोर्ट करता है इस वजह से। बात सर चले, आपने आज एक बात कर ली, आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी थी? किधर अडियाला जेल में? जी अडियाला जेल में खान साहब जेल के अंदर उन्होंने आपसे माफी मांगी? किस बात में मांगी? सुने ना सर, आप शुरू हो जाते फिर जवाब सुना। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मिशाल छोटी बहन है, गलती हुई है, आइंदा ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसी बयानबाजियों पे कि जिस तरीके से ये बाहर ये पब्लिक नैरेटिव बनाते हैं, आप उनसे पूछे, सिंपल सी बात है,
کہ کیا آپ نے مشال سے اڈیالہ جیل کے اندر معافی مانگی تھی یا نہیں؟ میم پلیز یہ بتائیے گا، چلے مان لیا آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیا اب اس بات سے ڈس ایگری ایگری کرتی ہیں کہ خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو پارٹی سے فارغ کیا جائے، سلمان صفدر کے تھرو یہ پیغام آیا تھا اور آپ کو بھی یہ پیغام دیا گیا تھا؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب اس کی تصدیق کر لینا. وہ تو غیر سیاسی وکیل ہے نا، وہ تو کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو میڈیا پہ آپ اس کی تردید کر دیں کہ ایسا آپ کے سامنے پیغام نہیں آیا. میں نے ایک سمپل سی بات کی ہے سر کہ یہ وہ جو باتیں یہ بند کرنا چاہتے ہیں وہ میں باتیں کرتی ہوں، صحیح ہے، کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لے. اگر خان صاحب کا پیغام آیا ہوتا سر، ان کو میں اتنی اچھی نہیں لگتی کہ مجھے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پیچھے ہاتھ بڑھے ہیں، تردید ابھی تک نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پیچھے ہاتھ بڑھے ہیں، تردید نہیں کی آپ نے، آپ کے پیچھے ہاتھ بڑھے ہیں. آپ آڈیو لیکس کرتی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پارٹی کے جو گروپس ہیں وہاں سے. میرا سوال اچھا یہ کس نے کہا سر؟ چلے چھوڑے، پیچھے سے آ گیا. نہیں، کس نام لینا سر؟ سربراہ کرمراجہ صاحب نے یہ بات کی ہے. آپ یہ تو میرے خیال سے اگر آپ کو کوٹ کر کے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میرے خیال سے بہت یہ کس نے بھیجی تھی؟ صحافیوں کو کس نے بھیجی تھی میم؟ میم آپ کے نہیں صحافیوں کے ساتھ رابطے؟ دیکھیے میرے صحافیوں کبھی میں نے آپ کو بھیجا ہے. آپ لاہور کے کس صحافی کو نہیں بھیجے؟ میرے تو آپ سے رابطہ ہی نہیں ہے میم، نہ میرے پاس آپ کا نمبر ہے. آج آپ صحافی ہے نا سر، ابھی آپ نے مجھ سے بڑے کوشچن، آج میں آپ سے ایک کوشچن کر آپ قسم کا کہ آپ کے رابطے نہیں، آپ سے نہیں کہا جاتا کہ اس قسم کے سوالات کرے، آپ کو نہیں بھیجا جاتا. آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھ سے آج تک کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے. میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے کبھی نہیں کہا گیا. پارٹی لیڈرشپ نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ قسم اٹھائیں کہ آپ صحافیوں کو نہیں بھیجتی گاڑیوں. میم پلیز یہ میم آپ سوال کر کے نہیں آگے جا سکتی. میم آپ نے ایک الزام لگایا، اب آپ قسم اٹھائیں کہ آپ صحافیوں کو نہیں آڈیو بھیجتی. کہ آپ کو بھی کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا. میم میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ لیں اپنی طرف سے. اور آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے آپ اس کو ریپیٹ کریں، صحیح ہے. آپ کہتی ہیں آپ نے آڈیو لیک نہیں کی. پہلی بات یہ سر کہ آپ نہیں، آپ الزام لگا رہی ہیں نا کہ میں ان کی بات کرنے کے لیے نہیں. آپ نے الزام لگایا، میں نے پڑھ لیا. اب آپ پڑھ لیں کلمہ کہ آپ صحافیوں کو نہیں بھیجتی آڈیو. پورے کوشچنز کر لینا سر. میں نے آپ کر لیا نا، آپ پڑھ لیں، آپ پڑھیں گی، قسم اٹھائیں گے کہ آپ نے نہیں بھیجے صحافیوں کو. لاہور کے کئی صحافیوں کو نہیں بھیجے آپ نے چیزیں. کر لیا سر جی پلیز. اچھا اس کے کوئی اور رہتا ہے؟ پلیز پلیز اب حوصلہ کر کے میرا جواب سنیں، چک چک نہ کرے. سوال نہیں کہ آپ نے الزام لگایا تھا، اس کا میں نے آپ کو جواب دیا. جی پلیز کر لیا. کچھ اور رہتے وہ بھی بتا دیں. نہیں میں نے تو اپنی بات کر لی نا. پلیز آپ چپ کر کے جی پلیز. صحیح ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا تعلق لاہور سے نہیں ہے سر، میں کے پی کی ہوں. میرا تعلق کے پی سے، وہ میری پہچان ہے. صحیح ہو گیا سر. اور مجھے آپ لوگ لاہور کو آپس میں ہی سنبھال لینا سر، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کے پی کے ساتھ دوسری بات یہ جوتوں کے ٹویٹس کرواتی ہیں. دوسری بات یہ ہے میرے پاس ثبوت موجود ہے، اس کے ثبوت دکھا دیں سر. ثبوت دکھا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو میں نے جواب نہیں دینا. یہ میں نے، آپ صحافی ہے نا، آپ میرے پاس آئے، کڑوے سوال آپ کو برے لگتے ہیں. آپ سب ایک بات سنیں کہ یہ جو صحافی ہے ان کی طرف کیمرے کریں. آپ بجائے میرے آپ ان کی طرف کیمرے کریں جی. آپ لوگ کو صحافت کی اخلاقیات پتہ ہے نا سر، کہ میں اگر کسی کو جواب نہیں دینا چاہتی تو کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. میں آپ سب کو سوالات، آپ جس طرح آپ کے سوالات کر الزام بھی نہیں لگا سکتی. میں آپ کو یا تو سر آپ ان کو چپ کرائیں یا پھر آپ مجھے سوالات لگاتی ہے نا. ایک منٹ بس بات رہ جائے گی. اچھا آپ پہلے ان کو چپ کرائیں سر. آپ اپنے بھائی صاحب ایک منٹ. اچھا میم سر آپ اچھا چلے میم آخری سر میں نے الزام نہیں لگایا. میں نے ایک جنرل سی بات کی ہے کہ جتنے بھی پاکستان بار کونسلز اور پروونشل بار کونسلز کے لوگ ہیں، پانی پینے میم آپ میرا گلا خراب ہے. تو سر جتنے بھی پاکستان بار کونسلز کے ممبران ہیں یا جتنے بھی پنجاب اور کے پی بار کونسلز کے ممبران ہیں، سندھ بلوچستان، ہم نا کوئی 100 سے زیادہ خان کے نام پہ لوگ جیت کر آئے. آپ صحافی ہیں، اس پوری جگہ پہ گھوم کر آ جائیں. آپ مجھے ایک شخص دکھائیں جو پاکستان بار کونسل کا ہو جو آج خان کے لیے. اچھا آپ یہ بتائیں آڈیو، یہ جو کل آڈیو آئی جواب دے نا، مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ لوگوں نے سوچ کے پکڑے ہوئے منہ کو آ رہے ہیں، میں سب کو جوابات دے رہی ہوں، تھوڑا حوصلہ کرے. جی جی. تو سر پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی بھی شخص موجود ہو، ملک صاحب صحیح ہے، وہ مجھے بتائیں. فیصل ملک صاحب ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ آئی لیف کے سر. میں نے جن پہ اعتراض اٹھایا ہے، جن کو آپ نے ووٹ ٹکٹس دیے ہیں، جن کا پی ٹی آئی اور آئی لیف سے تعلق نہیں ہے، جو آپ نے کہا ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، صحیح ہے سر. میں نے صرف ایک جنرل بات کی. دوسری جنرل بات میں نے یہ کی ہے، میں اپنے لیے بات کر سکتی تھی، وہ میں یہ کہہ سکتی تھی کہ جی مجھے تو خان صاحب نے، میں تو یہاں موجود ہوں،
اور باقی سارے غدار. میں نے نہیں کی سر, کل میں 9 بجے موجود تھی, میں کہہ سکتی تھی, لیکن میں نے تمام پارلیمنٹیرینز کے بہاف پہ بات کی کہ کوئی بہاولپور میں, کوئی ملتان میں 7-7 8-8 گھنٹے کا راستہ ہے, ان کو پتہ چلے کہ وہ پہنچیں گے. ایک جنرل آج پہنچے ہیں نا سب سارے, لیکن بہت سے اب سر بات یہ بہت سے ہے, اب بات یہ ہے سر کہ یہ جتنے بھی میں نے جنرل ایک بات کی کہ پارلیمنٹیرینز عدالتوں کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ عدالتوں کے اندر نہیں جا سکتے, سمجھ رہے ہیں سر؟ تو اگر عدالتوں کے اندر آپ کے کونسلس کے ممبران نے جانا, خان صاحب کی صحت کا اتنا بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے اس ٹائم, آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ موجود ہیں؟ میں نے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی, میں نہیں خیال کہ یہ کوئی غلط نہیں. آپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کچھ سیٹیں جو بچی گئی ہیں. یار ایک منٹ سوال لیتے ہیں بھائی جان, ایک ایک کر کے سوال. آپ سے سوال آپ بس میں نہیں لڑیں نا سر, یہ بتا دیں کہ ٹکٹ جو ہے آپ ایک کوشچن کے آپ ایک کوشچن ہے, آپ یہ جو آڈیو لیک جو ہوئی جی, اس حوالے سے بشریٰ بی بی کی بہن مریم وٹو نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ اس موقع پہ اچانک لانچ ہوتی ہیں, عمران خان کی صحت کا مسئلہ ہے, اور آپ جو ہے ڈائیورشن کرتی ہیں, ڈائیورٹ آپ کرتی مجھے ہیں ایک لوگوں بات کا جواب دیں کہ مریم وٹو بشریٰ بی بی صاحبہ کی بہن ہے, پی ٹی آئی کی ممبر ہے, بہن ہے جو ان کی بہن ہے. صحیح ہے؟ تو پھر آپ نے کبھی بی بی صاحبہ کی فیملی کو دیکھا ہے میڈیا کے سامنے یا ٹویٹیں کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں وہ بہن ہے نا. اچھا میں آپ کو جواب دے رہی نا, تو آپ ان سے پوچھے کہ کیا آپ کو بی بی نے اجازت دی ہے, اور آپ سے دوسرا ان سے سوال پوچھے کہ کیا آپ کو بی بی نے منع نہیں کیا ہوا کہ آپ نے مشال بیوی نے تو آپ کو بھی منع کیا ہوا ہے کہ آپ نہ بات کیا کریں اور آپ مجھے ریپرزینٹ نہ کیا اچھا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بی بی نے بالکل نہیں روکا ہوا کہ آپ بات نہ کریں, مجھے خان صاحب نے ہی بی بی کا چناؤ بنایا. اچھا آپ سوال کیا کریں سر, تو پھر جواب سنا کریں. اب میں آپ کی مرضی کا جواب نہیں دے سکتی کہ آپ نے اس پہ ویوز بنانے, جس طرح حوصلے سے میں آپ کے سوالات سن رہی ہوں نا, اس طرح حوصلے سے آپ جوابات سنیں. جی ٹھیک ہے. بی بی صاحبہ نے مجھے خود اپنا فوکل پرسن نہیں بنایا تھا, مجھے خان صاحب نے ان کا فوکل پرسن بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ اس ٹائم بی بی کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا تھا, عزت کا فیصلہ آ چکا تھا, اور اس کیس کے اندر ہی خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی کہ آپ نے بی بی کے لیے بولا. بی بی کی بہن سے کہا گیا کہ آپ بولیں, اور ان ججز کا نام ہے جو توشخانہ کے یا عدت کا جنہوں نے گھٹیا فیصلہ سنایا. تو بی بی کی بہن نے کہا کہ میں ان کے نام نہیں لے سکتی, میری جاب خراب ہو جائے گی, میری یو اے ای کی ریزیڈنس خراب ہو جائے گی, مجھ پہ کیسز بن جائیں گے, مجھے اس سے دور رکھیں. اس وجہ سے, کیونکہ میرا تو ان سے تعلق ہی نہیں تھا, میں تو آپس کی باتیں اڈیالہ جیل سے پہلے بی بی صاحبہ سے کبھی نہیں ملی, اور مجھے خان صاحب نے ہی پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کیا, مجھے ذمہ داری دی, میں نے اپنی پوری طریقے سے وہ ذمہ داری نبھائی. میرے لیے بہت مشکلات بن گئی تھی جب بی بی صاحبہ دوبارہ اندر گئی. آپ کو بھی پتا ہے کہ میں نے 2 مرتبہ منسٹری, صحیح ہے, آپ کو پتا ہے مسئلہ جو ساری پیچھے ڈیٹیلز ہے. مجھے بی بی صاحبہ نے آپ کہہ سکتے ہیں دست شفقت, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو میرے ساتھ باہر ہو رہا ہے, تو وہ انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بچوں کی طرح مجھے بچایا, صحیح ہے. اور جب میں ان